بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا۔ یہ قتل کس طرح کیا گیا؟ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ کیوں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کیا اور زمین پر اللہ نے کیوں خون کو چوسنا حرام کر دیا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شجرہ ممنوعہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا، اسی کے اجرائے مادیہ سے اس کا نطفہ قرار پایا تھا۔ قابیل کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قابیل کے 5 سال بعد حابیل پیدا ہوئے تھے۔ حابیل میں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی تھیں جو قابیل میں نہ تھیں۔ یہ نیک، لائق، فائق اور اطاعت والدین میں واحد تھا۔ یہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھا۔ قابیل فطری طور پر ان چیزوں سے دور رہتا تھا، نہ اخلاق سمجھتا تھا، نہ نیکی کو اہمیت دیتا تھا، نہ اطاعت والدین کو ضروری سمجھتا تھا۔ غرض یہ کہ یہ دونوں فرزند پلے اور بڑھنے لگے۔ جب جوان ہو گئے تو ان کے والدین کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کے بارے میں۔ اللہ سے عرض کی تو ہوا دراصل یہ تھا کہ حابیل کے ساتھ ایک جڑواں لڑکی پیدا ہوئی تھی اور قابیل کے ساتھ بھی ایک جڑواں لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ تو طے یہ پایا کہ جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اس کی بہن ہے، تو اس کا نکاح قابیل کے ساتھ طے پایا اور قابیل کی بہن سے حابیل کا نکاح طے پایا۔ لیکن قابیل اس فیصلے پر آمادہ نہیں تھا، کیونکہ قابیل اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ وہ شریعت آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اور ہمیں اس ہی سے نکاح کرنا ہوگا جو ہم نے طے کیا ہے۔ لیکن قابیل غصے میں آیا اور بات آگے بڑھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ دونوں صدقہ کرو، قربانی پیش کرو اللہ کی راہ میں۔ جس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کر کھا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا اور وہ حق پر ہے۔ جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ ثابت ہوگا کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے اور وہ اپنے فیصلے میں غلط ہے۔ دونوں نے قربانی پیش کی، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے قابیل نصیحت حاصل کرتا، وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ اسے اپنی بے عزتی لگی۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا، اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب حابیل کو معلوم ہوا کہ قابیل مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ حابیل نے کہا، تو میرا بھائی ہے، تو اگر مجھے قتل کرنے آگے بڑھے گا تو بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ حابیل عذر پیش کرتا ہے کہ تو اس بنیاد پر مجھے قتل کر رہا ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، تو یہ تمہاری بنیادی بات ہی غلط ہے کہ تمہاری قربانی میری وجہ سے قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی لوگوں کی طرف سے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے، جو نہیں ڈرتا اس کی قبول نہیں کرتا۔ اور اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا قتل کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا قتل کے لیے، کیونکہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور اگر پھر بھی تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ لوٹے قیامت کے دن۔ لیکن قابیل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ قابیل کے نفس نے اسے ابھارا حابیل کے قتل پر۔ بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور قرآن کہتا ہے قابیل کو قتل سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ خسارے والوں میں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں، اس سے پہلے لوگ قتل کے لفظ سے آشنا نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے ان قتلوں میں قابیل کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی ہے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو پریشان ہوا کہ اس کو چھپاؤں کیسے، میرے جرم چھپ جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا ایک دوسرے کوّے کی لاش کو چھپانے کے لیے، تاکہ اللہ اسے دکھائے
اللہ نے اسے سکھایا۔ جب کوے کا عمل دیکھا تو کہا، ہائے میری بدبختی کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، یعنی اس کوے سے بھی زیادہ بے عقل ہو گیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں، یعنی میں یہ بھی نہ کر سکا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سزا قاتلوں کو ملے گی ان میں سب سے زیادہ سزا قابیل کو ملے گی، جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن بالآخر اپنی سزا پا لینے کے بعد وہ جہنم سے نکلے گا۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی، جو ایک انسان کو قتل کرے گا تو اس کا جرم ایسے ہے کہ ساری انسانیت کو قتل کرے گا۔ یہ بات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔